اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا موضوع ہدایت کی شرط ہے، یعنی وہ کیا حالت ہے جو کسی انسان کو اگر حاصل ہو، وہ کیا کیفیت ہے جو اگر کسی کے پاس موجود ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کی توفیق دیتے ہیں۔ قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کون لوگ تھے جن کو اس زمانے میں پیغمبر کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، ہدایت کی توفیق بخشی، اور وہ کون لوگ تھے جو اس سے محروم رہے۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ آخرت اگر کسی کے تصور میں نہ ہو، یعنی وہ موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں سنجیدہ نہ ہو، اس کے بارے میں بے خوف ہو، اس کو اس حقیقت کا ادراک نہ ہو کہ اس نے مرنا ہے اور اپنے خدا کے حضور میں پیش ہونا ہے اور اپنے ہر قول و فعل کا جواب دینا ہے اور اس کے ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا، تو یہ چیز اسے بے خوف بنا دیتی ہے اور وہ بہت ساری چیزوں کے معاملے میں لاپرواہی کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی اور سب سے بڑی رکاوٹ دین کو قبول کرنے میں اور ہدایت سے محروم رہنے میں یہ چیز پیش آتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بڑا پرکشش بنایا ہے۔ اس دنیا کی آسائشیں، اس دنیا کی لذتیں، اس دنیا کی خوبصورتیاں انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں۔ وہ انہی کا ہو کر رہ جاتا ہے، اس کی ساری زندگی کا مرکز و محور یہی چیزیں بن جاتی ہیں۔ تو یہ چیز بھی اس کو ایک غیر معمولی غفلت میں مبتلا کر دیتی ہے، چنانچہ وہ ہدایت کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا اور وہ اس چیز کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہی نہیں کر پاتا اپنے آپ کو، جو چیز اس کے لیے اصل اہمیت کی چیز ہے۔ تو یہ دو بڑی چیزیں ہیں جو ہدایت کو قبول نہ کرنے کی وجہ بنتی ہیں۔ چنانچہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں سے وہی لوگ سابقون قرار پائے اور اولون قرار پائے جن کے ہاں یہ معاملہ سب سے زیادہ سنجیدہ اور نمایاں تھا۔ جب ان کے سامنے حق آیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کا اعلان کیا، تو وہ لوگ سب سے پہلے ایمان لانے والے بنے جو اس حقیقت کا ادراک رکھتے تھے، جنہوں نے اس بات کو سنجیدگی سے لیا، اپنی فطرت کی آواز پر لبیک کہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے میں شامل ہو گئے۔ یہی چیز آج بھی پیش آتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں بازاروں اور گلیوں میں، محلوں میں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، لیکن چند لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، جو دین کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اگر گہری نظر سے مطالعہ کیا جائے تو دو ہی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ آخرت کا عقیدہ محض ایک لفظ بن کر رہ جاتا ہے۔ مانتے تو ہیں، جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا اس کو معلوم ہے کہ ہمارے عقائد میں ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ ہمیں مر کر دوبارہ جی اٹھنا ہے اور خدا کے حضور پیش ہونا ہے، ایک عدالت لگے گی جس میں جزا و سزا ہوگی۔ لیکن یہ ساری کہانی محض کہانی ہے، محض لفظ ہے۔ اس کا اظہار ہماری عملی زندگی میں اسی طرح ہے جیسے ہمیں معلوم ہے کہ اس دنیا میں ایک ملک بھوٹان بھی ہے، ایک ملک نیپال بھی ہے، اور ہمارے ملک میں ایک علاقہ مری بھی ہے، اور ہمارے چیچوں کی بلیاں بھی ہے۔ تو بس اسی طرح کی معلومات ہیں۔ اسی طرح کی ایک معلومات یہ بھی ہے کہ ایک جنت بھی ہے، ایک دوزخ بھی ہے۔ ہماری زندگی پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ تو ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو آخرت کے بارے میں بالکل بے پرواہ ہیں۔ آخرت کا عقیدہ ان کی زندگی، ان کی روح میں شامل نہیں ہے، ان کے اوپر طاری نہیں ہوا اور ان کو اس کا کوئی حقیقی شعور نہیں ہے۔ دوسری طرف ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو دنیا کی رونقوں میں اور دنیا کی خوشیوں کو حاصل کرنے میں شب و روز ایک کیے ہوئے ہیں۔ ان کی ہر وقت کی سرگرمیوں کا مرکز اور اس کا ہدف یہی ہے کہ وہ سب سے زیادہ، سب سے اچھے حالات حاصل کر لیں اور سب سے آگے نکل جائیں، اور دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں وہ ان کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ دینی زندگی اختیار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کی لذتوں کو ترک کر دیں اور دنیا کی لذتوں سے ہمیشہ کے لیے کنارہ کش ہو جائیں۔ ان کا ایک دائرہ ہے، یہ ان کو خیر قرار دیا گیا ہے، ان کو ہمیں حاصل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارا اصل مطمع نظر، ہمارا اصل مقصود آخرت ہو اور آخرت کے حوالے ہی سے ہم فیصلے کرنے والے بن جائیں۔ یہ چیز اگر حاصل ہو تو پھر یہ قرآن مجید اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہو جاتا ہے
اور ہم اس کی طرف چلنے والے بن جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے یہ کہا کہ قرآن مجید سے صرف فاسقین ہی گمراہ ہوتے ہیں۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ فسق اور فجور یعنی نافرمانی، خدا کی اطاعت سے نکلنا، یہ بنیادی رویہ ہے جو اگر کسی شخص کے ہاں موجود ہو تو پھر قرآن بھی اس کو ہدایت نہیں دیتا، خدا کے الفاظ بھی اس پر اثر انداز نہیں ہوتے، خدا کا کلام بھی اس پہ کوئی تاثیر پیدا نہیں کرتا۔ تو یہ چیز ہے جس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ہدایت کی شرط یہ ہے کہ انسان حقیقت میں خدا کے حضور جواب دہی پر سنجیدہ ہو، اس کو اپنا اصل مسئلہ سمجھتا ہو، اس کو پیش نظر رکھ کے اپنی زندگی کا نقشہ بناتا ہو، اور دنیوی زندگی، دنیا کے معاملات کو ایک حد میں رکھتے ہوئے، اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ اس نے بہرحال اپنے خدا کے احکام کی اطاعت کرنی ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کا نقشہ بنانا ہے، تو پھر یہ شخص ہدایت کے راستے پر ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کو یہاں ترقی بھی ملتی ہے۔ یہ خدا کے قرب، خدا کے قریب جانے کے سفر پر گامزن رہتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے شعور میں بہتری آتی ہے، اس کے عمل میں بہتری آتی ہے، اس کے خدا کے ساتھ تعلق میں بہتری آتی ہے۔ تو ہدایت کا راستہ یہ ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے جو یہاں زیر بحث آنی چاہیے، ھدی للمتقین۔ یہ قرآن مجید متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اس آیت کا حقیقی ترجمہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید ان لوگوں کے لیے ہدایت بنا ہے جو تمہیں نظر آ رہے ہیں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو سامنے کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ان متقین کے لیے ہدایت بنا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہدایت حاصل ہو تو پھر کیا شخصیت وجود میں آتی ہے۔ وہ شخصیت یہ ہے کہ جو خدا پر ایمان رکھتی ہے، جو آخرت پر ایمان رکھتی ہے، جو خدا کی راہ میں خرچ کرتی ہے، نماز کا اہتمام کرنے والی ہوتی ہے، تمام پیغمبروں پر ایمان لانے والی ہوتی ہے۔ ان کو قرآن مجید نے کہا کہ یہ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں فسق اور فجور سے بچائے، ہمیں آخرت کے بارے میں سنجیدہ ہونے کی توفیق بخشے، اور اس کے نتیجے میں قرآن و سنت میں جو ہدایت موجود ہے اس کو اپنانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔